رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، آج ابتدا کریں گے کتاب کے تعارف سے، انٹروڈکشن آف دا بک۔ یاد رکھیے، کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کا تعارف حاصل کر لینا انتہائی ضروری ہوا کرتا ہے۔ جب تک آپ کسی چیز کا تعارف حاصل نہیں کرتے تب تک آپ مکمل طور پہ اس چیز سے آگاہی حاصل نہیں کرتے، لیکن جس لمحے آپ اس چیز سے خود کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں یا اس چیز کو خود سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو وہ چیز مکمل طور پہ فوائد کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہے۔ اسی لمحے آپ ان فوائد کا استعمال کرتے ہوئے خود بھی اسے مکمل فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں سے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو کتاب کے تعارف کے اندر ہمارے پاس جو سب سے پہلا سیکشن ہے وہ القرآن ہے۔ قرآن در حقیقت آپ بخوبی واقف ہیں اس چیز سے کہ اسٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ یہ صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک محدود نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام بھی ہے، یعنی یہ ورڈز آف اللہ ہیں۔ اسی طرح یہ صرف اسٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ دا وے آف لائف ہے۔ قیامت تک آنے والا انسان اس سے مکمل طور پہ فائدہ حاصل کرتا رہے گا اور کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کا غیر مسلم جو اس قدر ہمیں کامیاب نظر آ رہا ہے، اس کی کامیابی کے پیچھے در حقیقت قرآن کے وہ اصول ہیں جو قرآن نے انسانیت کے لیے بتائے ہیں، اور اس چیز کو اپنا کے وہ آج ایک بہترین معاشرہ قائم کر کے دنیا میں خوش و خرم وقت گزار رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد اگر اس نے مرنے سے پہلے ایمان نہ لایا تو اس کی آخرت کی زندگی اچھی نہیں ہوگی، لیکن دنیا کے اندر یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ جو بھی قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی لائف گزارے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے کامیاب کرے گا۔ قرآن کے سیکشن کے اندر ہمارے پاس سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب قرآن پاک کی صورتوں میں سے ایک اہم ترین صورت ہے، اور اس کے اندر 73 آیات ہیں اور 9 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ یہ صورت مدینہ طیبہ میں سن 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، یعنی مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ صورت جو مدینہ میں نازل ہو، اور مکی صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صورت جو مکہ میں نازل ہوئی ہو۔ سورہ الاحزاب، احزاب کہتے ہیں بہت ساری جماعتوں کو، بہت سارے گروہوں کو۔ اس صورت میں چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس غزوہ کے اندر، اس جنگ کے اندر بہت سارے نان مسلمز نے مل کر، بہت ساری ان کی جماعتوں نے اکٹھا ہو کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی مناسبت سے اس جنگ کا نام جنگ احزاب یعنی غزوہ احزاب پڑ گیا، اور پھر اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احزاب ہے، یعنی وہ سورت جس کے اندر غزوہ احزاب کو ڈسکس کیا جائے گا۔ جہاں تفصیلی طور پر غزوہ احزاب کو بیان کیا جائے گا، وہیں پر ہسٹری آف اسلام کے بہت اہم واقعات کو بھی بیان کیا جائے گا، اور اسی طرح چند ایسے پرنسپلز بھی یہاں پہ مینشن ہیں اس صورت کے اندر کہ جن پہ عمل کرتے ہوئے انسان دنیا آخرت کی کامیابی والی لائف گزار سکتا ہے۔ تو اس صورت کو 9 چیپٹرز میں تقسیم کرتے ہیں ہم۔ چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3، چیپٹر 4، چیپٹر 5، چیپٹر 6، چیپٹر 7، چیپٹر 8 اینڈ چیپٹر 9۔ دوسری صورت ہمارے پاس سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ بھی مشہور ترین صورت ہے، اور اس کے اندر 13 آیات ہیں اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ صورت بھی مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ ممتحنہ چونکہ صورت کے اندر ہجرت مدینہ کا ذکر ہے، اور ہجرت مدینہ اس وقت کے لحاظ سے ایک امتحان تھا۔ جو بندی ہجرت کر کے آتا تھا اس کا ایمان ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا تھا، اور جو ہجرت نہیں کرتا تھا اس کا ایمان ان ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا تھا۔ تو لہٰذا گویا کہ وہ ہجرت ایک امتحان تھی، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی سورہ ممتحنہ یعنی امتحان والی صورت رکھا گیا۔ دوسرا اہم ترین سیکشن ہمارے پاس الحدیث کے نام سے ہے۔ حدیث در حقیقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بھی کہا جاتا ہے، افعال کو بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے اگر کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا تو یہ بھی حدیث کا درجہ رکھتا ہے۔ تو حدیث کے سیکشن کے اندر ہمارے پاس حدیث نمبر 11 سے
حدیث نمبر 20 تک احادیث مبارکہ ہیں، یعنی 10 حدیثیں ہیں۔ ہر حدیث کا ایک الگ ٹاپک ہوگا، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور حدیث کی تشریح، اور سب سے اہم ترین چیز حدیث کا پریکٹیکل لائف سے تعلق بیان کیا جائے گا۔ تیسری اہم ترین چیز ہمارے پاس موضوعاتی مطالعہ کے نام سے ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس کے اندر مختلف چیپٹرز آپ کو دیے جائیں گے، مختلف ٹاپک، آپ اپنے طور پہ انہیں اسٹڈی کر کے ان میں مزید چیزیں ایڈ کر سکیں گے۔ ہمارا پہلا چیپٹر ہے طہارت اور جسمانی صفائی، پاکیزگی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ چیپٹر 2 میں صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی، یعنی صبر اور شکر کا کیا کردار ہے ہماری لائف میں۔ چیپٹر 3 میں عائلی زندگی کی اہمیت، یعنی خاندانی زندگی کی اہمیت، انسان کی جو فیملی وائز لائف ہے اس کی کیا ویلیو ہے۔ چیپٹر 4 کے اندر ہجرت اور جہاد کے بارے میں بتایا جائے گا، اینڈ چیپٹر 5 کے اندر حقوق العباد کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اللہ کے بندوں کے کیا کیا حقوق اللہ نے اور اس کے نبی نے مقرر کیے ہیں۔ تو یوں 5 چیپٹرز پڑھتے ہوئے ہم موضوعاتی مطالعہ بھی کمپلیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ 3 سیکشنز کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ہماری اسلامیات کی بک بھی اختتام پذیر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔